رحم اللہ نمکار الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلا وائنات تسکنہ ورزقتا من و تمتعہو فیہا طویلا رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشفعی صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت العامر علیہ السلام۔ اسی دعا کی قبولیت کے لیے جتنا جی چاہتا ہے اتنی مل کے بلند آواز سے صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی الکبیر العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین و مولانا و مولا امیر المومنین بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی نباہ العظیم یعصوب الدین صاحب سیف ذوالفقار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی منتقم علی الناس شریک القرآن دافع الظلم والعدوان امام انس والجان صاحب عصر والزمان اما بعد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکروا الی اللہ لعلکم تفلحون۔ بآواز بلند صلوات پڑھی آل محمد کی ساتھ۔ عادت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے ذکر کا آغاز ہمیشہ اسی دعا سے کرتا ہوں کہ وارث اپنے پاک گھر کی آبادی کا اعلان جلد فرمائے۔ آمین سارے کہنا۔ اگلی دعا تمہارے لیے کر رہا ہوں جو میرے کریم کے گھر کی آبادی کی دعا کرے بادشاہ اس کے گھروں کو آباد و شاد رکھے۔ ذکر کی وارثہ بنت رسول اللہ بھائیوں کا یہ انتظام و انسلام آپ حضرات کی اس ذکر عظیم میں حاضری مجھ سے پہلے اور میرے بعد مجھ سے بہتر پڑھنے والے ذاکرین وائزین کی پڑھائی مخدوم عالمیان اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ملکہ عالمیان ہمارا شمار امام زمان کے جانثاروں میں فرمائے۔ ملکہ ممکنات ہمارا شمار امام حسین کے زداروں میں فرمائے۔ اس ذکر کا صدقہ کر کے میرا مالک مرحوم بابا الطاف حسین صاحب کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے رزق ایمان معرفت میں برکت کے لیے اور بالخصوص ذکر میں ذکر کے وارث کی آمد کے لیے جتنا جی چاہتا ہے اتنی مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ پہلی مرتبہ اس علاقے کے مومنین کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ کوشش کروں گا آپ کی سماعتوں پہ آپ کی سماعتوں کی قابلیت کے مطابق بھی دستک دے سکوں۔ چلو ماحول بنانا ہے۔ سیدزادہ میرے پاس تشریف فرما ہے، وہ بھی شعر پڑھتے ہیں تو میں 4 سطریں سرکار کے دربار سے ملی ہوئی آپ کو سنا کے اپنی حاضری شروع کرنے لگا۔ شرط توجہ سے آپ سے دعا لینے کے لیے آپ نہ پڑھتے تو میں ابھی نہ پڑھتا، میں ڈائریکٹ تقریر پہ آتا۔ جو علی کو کہیں بھی قضا کر رہا ہے، اب جس کی زبان ہے وہ میرے ساتھ بولے تھوڑا سا۔ میں نے لفظ کہا ہے جو علی کو کہیں بھی قضا کر رہا ہے۔ بابا اچھا جی دعا تو کر دیا جو میرے مرشد تشریف فرمایا۔ جو علی کو کہیں بھی قضا کر رہا ہے وہ بندہ مسلح پہ کیا کر رہا ہے۔ زندگی میں براز ہوتی آپ کی مہربانی جناب۔ نعرہ علی نوکری میرے ذمہ تو پھر حیدری۔ جو علی کو کہیں بھی قضا کر رہا ہے، ہاں وہ بندہ مسلح پہ کیا کر رہا ہے۔ آپ کا شعر تھا جس گودا میں نے یہ شعر پڑھا، ایک بندہ سیدزادہ ممبر سے مجلس سے کھڑا ہوا، اس نے کہا جعفری صاحب میں بتاؤں وہ بندہ مسلح پہ کیا کر رہا ہے۔ میں نے کہا سیدزادہ بتا دیں، آپ کو مولا کی قسم ممبر پہ کھڑا ہوں جو لائیو انہوں نے سطر کے لیے وہی آپ کو سنانے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا سطر پہلی آپ پڑھ دوسری میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا جی جو علی کو کہیں بھی قضا کر رہا ہے، سید آگے بول کے کہتا ہے وہ بندہ مسلح پہ گناہ کر رہا ہے۔ زندگی دراز ہو جی۔ جو بندہ وہ بندہ مسلح پہ کیا کر رہا ہے، اور زمانہ مٹھائے گا اس ذکر کو جو ذکر عرش پہ خدا کر رہا ہے۔ بڑی جلدی
کے ساتھ، کیونکہ آج کی اس نشست کا تعلق ہی احسان ثواب کے حوالے سے ہے، اور ایک ماتمی ایک عزادار ملائم کے لیے ہم اکٹھے ہوئے بلندی درجات کے لیے. اس نشست کا جہاں مرحومین کو احسان ثواب ہے، وہیں ہم زندہ بندوں کے لیے تھوڑی سی عبرت کی بھی جگہ ہے. کافی سارے میرے صاحبال سے اہل سنت برادران میرے ساتھ ہی تشریف لائے ہیں، ان کو بھی ذکر میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد کا پتہ چل جائے کہ ہم اس احسان ثواب کی نشست میں آ کر ذکر محمد والے محمد کرتے کیوں ہیں. ہے تھوڑی سی توجہ جناب. ذمہ دار سا بندہ ہوں، جنہوں نے خطیب بنایا وہ بھی میرے پاس ہی موجود ہیں، اس لیے گھبرا کے نہیں سننا. جو پڑھ رہا ہوں وہ کبھی ہوائی بات کی نہیں، صرف توجہ میرے ساتھ رکھنی ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ زندگی میں کامیاب ہو جائے. اب میں کیا کروں، ذکر ہے، نشست ہے احسان ثواب کی، اور تعلق ہے موت سے، اور موت جڑی ہی کربلا کے ساتھ ہے. جو بول سکے اس کے سامنے کی بات ہے. بات شیعہ سنی ہونے کی نہیں، بات مسلمان ہونے کی ہے، بات قرآن کی ہے. میں نے لفظ کہا ہے کہ موت کا تعلق ہی کربلا سے جڑا ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اس موت کے لیے، اور وہ قرآن میں قرآن پڑھنے والوں کو مشورے نہیں دیتا، قرآن پڑھنے والے کو فیصلے سناتا ہے. موت اللہ کا مشورہ نہیں، موت اللہ کا فیصلہ ہے. اور ارشاد کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت. سید زیادہ دعا کیجئے گا. آیت ہے، روایت ہے کوئی نہیں، حافظان قرآن کا مجمع ہے. اس بات کی تشریح اس کے علاوہ کوئی مل جائے تو پھر مجھے فون پہ بتا دیجئے کہ اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ. سارے پڑھ لو تو ٹھیک ہے، ورنہ آنی تو بھی جے، بول پوتا بھی آنی جے، نہ بولو تا بھی آنی جے. ہاں بابا الطاف ملنگ ہمارے ساتھ دربار سرکار شہنشاہ پاک میں نوکری کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا، چلے ہم نے بھی جانا ہے. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ لفظ ذائقہ روایت میں نہیں آیا، یہ لفظ ذائقہ آیت میں آیا ہے. فکرہ میرا یاد ہے کہ موت کا تعلق کربلا سے جڑا ہے. اب جو اس کا ذہن کربلا کی طرف وہ میری طرف دیکھتا رہے کہ جناب موت کا کوئی ذائقہ ہے. یہ روایت میں نہیں، یہ آیت میں ہے. یہ ملا نے نہیں کہا، یہ اللہ نے کہا ہے کہ موت کا کوئی ذائقہ ہے. اب کون بتائے گا کہ موت کا اگر ذائقہ ہے تو وہ ہے کیا؟ ذکر موت ہو تو بندے ان چپ کر ہی جانا چاہیے. ہاں میرے ساتھ ہی رہنا ذرا. کون بتائے، ہے کوئی ایسا دنیا میں حافظ قرآن جو یہ بتا سکے کہ موت میٹھی ہوتی ہے، موت کھٹی ہوتی ہے؟ کسی صحابی نے بتایا ہو تو تب بتائیے، کیونکہ جو یہ ذائقہ چکھ لیتا ہے پھر وہ کچھ نہیں چکھتا. کوئی چکھے گا، چکھ کے بتائے گا کہ یار کھٹی تھی یا میٹھی تھی. اس کا ترجمہ اگر اللہ کی کائنات میں کربلا نہ ہوتی تو قرآن کا یہ مشکل سوال کا دروازہ قیامت تک بند رہتا. کوئی جان ہی نہ سکتا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے. یہ کربلا ہے جس نے قرآن کو کھول کے بیان کر دیا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ موت جڑی ہی کربلا کے ساتھ ہے. کہ موت ہے کیا یہ بتایا ہی کربلا والوں نے ہے. آپ کہیں گے جی کیسے دلیل دیں؟ تو آئیے شب عاشور ہے، حسین کا خیمہ ہے، باہر کرسی ہے، کرسی حسین ہے، زمین پہ عباس کا 13 سال کا شاگرد قاسم ہے. جو بول سکتا ہے بولے میرے ساتھ. قرآن کا مشکل ترین سوال ہے کہ موت کا کوئی ذائقہ ہے. حسین کائنات کا ہادی ہے، حسین قرآن کا وجود ہے. حسین اللہ کی دھرتی پہ بولتا ہوا قرآن ہے. آپ کی زندگی دراز ہو. قرآن کے وجود کے پاس قاسم 13 سال کا حسن امیر کا امیر بیٹا قاسم قدموں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا اور کہہ رہے چاچا موت کی اجازت. آج حسین نے قاسم کی زبان سے لفظ موت سنا اور کربلا سے لے کر قیامت تک موت کا مطلب قاسم کی زبان سے سمجھوا دیا. آپ کی زندگی دراز ہو جی. ایک لفظ پوچھا بیٹا قاسم یہ تو بتا تو موت کو کیسا پاتا ہے. دیکھنا میری طرف تو ذکر موت سننے آیا. سنو علی والوں کی موت ہوتی کیا ہے. قاسم نے حسین کے قدموں پر رکھ کے قیامت تک ہر مرنے والے کو سنا دیا. کہا چاچا اگر موت تیری محبت میں آ گئی تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے. سارے بولو حیدری. اگر موت حسین کی محبت میں آ جائے
موت شہد سے زیادہ میٹھی. اب لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، قرآن کا مسئلہ. ہر بندہ چاہتا میں کامیاب ہو جاؤں. آپ قرآن سے پوچھیں کہ کامیابی کس میں بند ہے. 2-4 لمحے جتنا سیدزادے کا حکم ہو سے زیادہ میں نے جانا ہی نہیں. مصاحب ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میرا یہیں پر سلام پیغام دے دو. میرے ساتھ کافی سارے سنی بھائی آئے ہیں، ان کو مقصد سمجھاؤں یہ مجلس حسین ہوتی کیا ہے. آؤ قرآن پڑھو. سورہ مبارکہ الاعراف. سورتوں کے نام بتا رہا ہوں، آیتوں کے نمبر بتا رہا ہوں. دور تک آواز آ رہی ہے. ہر قرآن پڑھنے والا اس آیت کو کھولے، اس کا مقصد سمجھے، اس کی بات کو، اس کا ترجمہ سمجھے. آواز میری آ جائے گی، مست مڑی میں آواز دیتی ہے، اسی گھبرا کے سننا، سپیکر چل پائے گا. سورہ مبارکہ الاعراف. اللہ سے پوچھا پروردگار کامیابی کا ذریعہ، کامیابی کا رستہ. انڈیکیشن نہیں صحیح زیادہ مستی خیراتے. پروردگار کی آواز آنے لگی، محمد تجھ سے پوچھنے آئے ہیں یہ کامیابی کس میں ہے. تو ان کو میرا پیغام سنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکروا الی اللہ لعلکم تفلحون. اے محمد ان کامیابی پوچھنے والوں کو بتا دے کہ تم میری نعمت کا ذکر کرو، میں تمہیں کامیاب کروں. توجہ ہے ذرا میری طرف. بازار کا ماحول ہے، گزرنے والوں کا بھی رش ہے، آپ میری طرف دیکھتے رہے. فاذکروا الی اللہ. سورہ مبارکہ الاعراف آیت کا نشان 69-69. ابھی قرآن کھولو، ابھی پڑھو. اللہ نے کامیابی کا تمہیں رستہ بتا دیا. فاذکروا الی اللہ. اللہ کہتا ہے میری نعمت کا ذکر. اور زیدی صاحب میں الہ کا ترجمہ وہ کر رہا ہوں جو سارے قرآنوں میں لکھا ہے. فکر والوں کے لیے فکرہ کہہ رہا ہوں، الہ کا ترجمہ نعمت نہیں. بس اس کے اوپر بحث نہیں ورنہ لمبی ہو جائے گی. اسی نعمت پہ ہی آ جاؤ. آؤ اسی ترجمے کے اوپر جو اللہ نے کہا ہے کہ کسی نعمت کا ذکر کرو. اس کا مطلب یہ ہے وہ نعمت کوئی اتنی عظیم تو ہے جس کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں عبادت ہے. یہ پچھلے محلے میں آواز آ رہی ہے جناب، تھوڑا سا بتا دیجیے. وہ کوئی نعمت اتنی عزت والی تو ہے جس کا ذکر کرنا، اللہ کہتا ہے اتنا ذکر کرو تم یہاں بھی کامیاب، تم وہاں بھی کامیاب. اب زیدی صاحب سے لے کر میرے مرشد اصغر شاہ جی سے لے کر آخری بندے تک توجہ ہے تو فکرہ کہنے لگا. جاؤ جا کے پورا قرآن پڑھو، پورا معصومین کے فرمان پڑھو. کسی آیت میں یہ لفظ نہیں لکھا ہوا کہ قرآن وہ نہ پڑھے جسے عربی نہیں آتی. نالو میرے، وہ قرآن نہ پڑھے جسے عربی نہیں آتی. اور یہ بھی نہیں لکھا کہ قرآن صرف عربیوں کے لیے آیا. آیا عربیوں کے، آیا عربی میں ہے لیکن عربیوں کے لیے نہیں آیا. سیدزادہ یہ قرآن کن کی کتاب ہے؟ کون بتائے گا قرآن کس کے لیے آیا ہے؟ آؤ اسی قرآن سے پوچھیں. پہلی سورت کا نمبر بتایا، نام بتایا، سورہ الاعراف آیت کا نشان 69. اور شیعہ سنی مسلمانوں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، قرآن کن کے لیے آیا ہے؟ آؤ سورہ مبارکہ العنکبوت آیت کا نشان 35. اللہ بتا رہا ہے یہ کتاب کن کے لیے آئی ہے. پروردگار کہہ رہا ہے حبیب ان کو بتا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ تَرَّكْنَهُ آیَاتٌ بَيِّنَاتٌ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ. اللہ نے اس قرآن کو عقل والوں کے لیے روشن نشانی بنایا. اب میں اس منزل پہ اس ترجمے پہ کہا کرتا ہوں جہاں جہاں عقل ہے وہاں وہاں عرفان کی دستک ہے. جہاں عقل ہے وہاں عرفان کی دستک ہے. قرآن عربیوں کے لیے نہیں اترا. اگر صرف عربیوں کے لیے اترا ہوتا تو آج کائنات میں سب سے بڑے مومن سعودی عرب والے ہوتے. قرآن اترا ہی عقل والوں کے لیے. اب عقل کہتی ہے کہ نعمت کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، اور عقل نے کہا کہ بیٹا نعمت ہوتی ہے. چلو بابا جی میں دربار سے پوچھیا سی، عارف والے پوچھ کے دیکھنا وا. اللہ نے کہا میری نعمت کا ذکر کر میں تجھے کامیاب کروں.
تم نے کہا کہ بیٹا نعمت ہے، عقل نے کہا جی بیٹا بولو یار جدے کول ہے ٹھیک ہے، جدے کول نہیں میں مسجد نوکروں نو لب جائے گا، بولو تو صحیح میرے نام۔ نعمت بیٹا ہوتی ہے، سید قرآن نے کہا میری نعمت کا ذکر کر، میں نے کہا جی بیٹا نعمت ہے، مصلی پہ بیٹھ کے میں نے شروع کیا بیٹا بیٹا بیٹا، عرب والے ہو تو سو اللہ میں کامیاب کر دے گا کہ نہیں، مکر گئے سارے، اور میں نے قرآن کا حکم پورا کیا، آپ نے کہا نہیں کامیاب، چلو میں نعمت بدل کے دیکھوں، پھر کسی نے کہا نہیں کہ تندرستی نعمت ہے، مصلی پہ بیٹھ کے میں نے شروع کیا تندرستی تندرستی، بھائی جان ہنستی رہے جب ہمیں لیکن دس دیو کہ اللہ کامیاب کر دے گا کہ نہیں، ہنس کے بھی کہتا کہ نہیں، میں نعمتیں بدلتا جاؤں گا جو تیری عقل نے کہا، لیکن قرآن کی آیت کا ترجمہ یہی ہے جو تم نے کیا مان لیا، اللہ کی نعمت کا ذکر کرو کہ تم کامیاب ہو جاؤ، لیکن نعمتیں وہ نہیں جسے تو نعمت کہتا ہے، نعمت ہوتی ہی وہ ہے جسے اللہ نعمت بنا کے بھیج دیتا ہے۔ آج عرب والے کی خیر و عرفان کے بعد عقل ہے، بسم اللہ سے یہ زیادہ اجازت ہے بابا صاحب، میں نے قرآن سے مضمون رکھا نعمت کا ذکر، اللہ کہہ رہا ہے نعمت کا ذکر کرو میں تمہیں کامیاب کر دوں، بندوں نے کہا جی بیٹا نعمت ہے، اس کے ذکر پہ اللہ کامیابی نہیں دے رہا، تندرستی نعمت اللہ پہ کامیابی نہیں دے رہا، یہ نعمتیں ہوتی کتنی قسم کی ہیں، آؤ تو صحیح میرے ساتھ رہا، تھوڑا تھوڑا چلو، جیسا باغیں میں ہوں ان کو سبق سنا لوں، یہ نعمتیں ہوتی کتنی قسم کی ہیں، مسجد اس گلی کے اندر حافظان قرآن تشریف فرما ہوں گے، یہ نعمتیں ہوتی کتنی قسم کی ہیں کوئی نہیں بتا سکتا، یہی قرآن بتائے گا جو اللہ کی نعمت ہے۔ آؤ اس کی سورہ لقمان کی 20 نمبر آیا، میں نے پہلے فکرے سے کہا تھا سورتوں کے نام بھی بتائیں گے، آیتوں کے نشان بھی بتائیں گے، تاکہ لوگوں کو مجلس سننے والوں کو پتہ چلے کہ حسین کی مجلس وہ واحد ممبر ہے جہاں پر سلیبس صرف یا قرآن ہے یا معصوم کا فرمان ہے۔ زندگیاں دراز ہو آپ کی، آپ سلامت رہیں۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ لقمان آیت کا نشان 20، اللہ اپنی اول نعمت اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ علم ترو سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض فَأَسْبِغْ عَلَيْكُمْ نَعْمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ، بے شک میرا حبیب جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ میں اللہ کا ہے، اور میں نے تیرے لیے سخر لکم، میں نے تیرے لیے جو کچھ میرا ہے چاہے زمینوں میں ہے چاہے آسمانوں میں ہے وہ سب کچھ تیرے لیے مسخر کر دیا ہے، اور تیرے لیے ظاہری اور باطنی نعمتوں کا ڈھیر لگا دیا ہے۔ سارے اب بابا آیت میں لفظ ہے مسخر کا، عربی میں دو لفظ ہیں، ایک ہے تسخیر کرنا، ایک ہے مسخر کرنا۔ تسخیر اسے کہتے ہیں جس کے لیے طاقت لگے، مسخر اسے کہتے ہیں جس کے لیے طاقت نہ لگے۔ اب مجھے نہیں پتا کچھ اپنے بھی بولتے ہیں آل محمد میں ولایت تکوینیہ ہے کہ نہیں ہے، اللہ کا جو کچھ ہے تسخیر کیا ہے محمد کے لیے، اب محمد کا دل چاہے گا اشارہ کر کے آسمان پہ چاند توڑے گا، علی کا دل چاہے گا اشارہ کر کے سورج واپس بلا لے۔ یہ نعمت سب کو نصیب ہی نہیں ہوتی، اپنے پاس سے پڑھوں تو ممبر سے اتارو، قرآن سے پڑھوں تو پھر بات پہ غور کرو۔ ماحول کو میں جانتا ہوں کتنے سنی بیٹھے ہو کتنے شیعہ بیٹھے ہو، لیکن سب کے لیے ایک پیغام چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ نعمت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اس کے لیے کپڑے پاک نہیں، اس کے لیے شجرے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ زندگی دراز ہو، اس کی دلیل بھی قرآن سے پڑھتا ہوں، سورہ مبارکہ الفجر آیت کا نشان 15، اللہ کہہ رہا ہے یہ میں نعمت ہر ایک کو نہیں دیتا، فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا أَبْتَلَهُ وَرَبَّهُ وَنَعْمَهُ فَأَكْرَمَهُ فَيَقُولُ
اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جس کا امتحان میں اللہ لے چکا ہوتا ہوں پھر اسے یہ نعمت بھی دیتا ہوں پھر اسے عزت بھی دیتا ہوں. زیدی صاحب کو زیادہ انتظار بھی نہیں کروانا, پیغام بھی مکمل کرنا. پھر کون سی کوئی ایسی نعمت تو ہے جس کا ذکر یہاں بھی عبادت ہے, اور اتنا عبادت ہے اللہ کے ہاں بندہ کامیاب. اپنی عبادتوں کا تو پتہ نہیں, بندے کہتے پھریں کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں, میں بڑا حاجی ہوں, میں بڑا زائر ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. یہ عبادت نہیں آتی, یہ دکھلاوا آتا ہے. اور دکھلاوے کے لیے سچے قرآن رسول کی سچی حدیث موجود ہے. فَمَن صَلَّيْتَ مَرْعَةُ النَّاسِ فَهُوَ شِرْكٌ. کنز الاعمال سنی بھائیوں کی کتاب ہے, وہاں سے حدیث پڑھ رہا ہوں. مَن صَلَّيْتَ مَرْعَةُ النَّاسِ فَهُوَ شِرْكٌ. جس نے لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا ہے. دکھاوے کی تو نماز قبول نہیں, لیکن اس نعمت کا تذکرہ اللہ کے ہاں عبادت ہے. کیا خیال ہے جس نے قرآن پہنچایا اس محمد نے یہ نعمت نہیں بتائی کہ کون ہے وہ نعمت جس کا تذکرہ یہاں بھی عبادت ہے وہاں بھی عبادت ہے, اور بندہ یہاں بھی کامیاب بندہ وہاں بھی کامیاب. جتنی آیتیں پڑھیں گے اس کی دلیل کے لیے کوئی روایت پڑھ کے چلا جاؤں تو بے انصافی ہوگی. آؤ قرآن کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں, آپ آؤ پوچھتے ہیں اللہ سے, اللہ تیرے رسول نے وہ نعمت بتائی نہیں تو سورہ مبارکہ النحل کی 83 نمبر آیت یہ ہدیہ کر رہا ہوں اپنے علی علی کرنے والے شیعہ مومنین کو. سورہ نحل کی 83 نمبر آیت اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے شارفون نعمت اللہ ہے ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون. اے میرے حبیب یہ اس نعمت کو جانتے ہیں, جان کے انکار کرتے ہیں, اور ان میں اکثر اس نعمت کے کافر ہیں. جابی صاحب کافر بول نہیں, بڑی جلدی کر رہا ہوں, مولا کی قسم بڑی جلدی کر رہا ہوں تاکہ سیدزادے کو انتظار نہ کرنا پڑے. ممبر کے وارث ہیں مجھے پکڑ کے نہ اتار دیں. وارثوں کے سامنے جو بیٹھ جائے اسے وہ ہوتا ہے, پر میں صرف سبق سنانے کے لیے. حبیب یہ اس نعمت کو جانتے ہیں. سورہ نحل پڑھ رہا ہوں, آیت کا نشان 83 ہے. حافظان قرآن اس آیت کے اوپر غور کریں. یارف بابا جی اس یارف آپ کے سامنے ترجمہ کرتا شرم بھی آتی ہے. یارف اس کو کہتے ہیں جسے بولتا ہوا بھی دیکھا ہو, جسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو, جسے حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہو. کوئی تو ایسا وجود ہے, نعمت ہے جسے مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ اسے دیکھ کے بھی اس کا انکار کرتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. اور کافر وہ نہیں جسے دیواروں پہ لکھا جائے, کافر وہ ہوتا ہے جسے قرآن کافر کہتا ہے. زندگی دراز ہو تو کون سا ایسا وجود نعمت ہے جسے لوگوں نے دیکھ کے انکار کر دیا. اب سچے رسول کی بارگاہ میں چلو, آیتوں کے بعد محمد کا فرمان پڑھتا ہوں. یا رسول اللہ وہ کون سی نعمت ہے جسے ہم نے دیکھا ہے تو رسول کی آواز آئے گی تم نے دیکھا نہیں. 18 ذی الحج تھا, ایک میدان تھا, میدان کا نام میدان غدیر تھا. میں نے کچھ پلان والوں کے پلانوں کا ممبر بنایا تھا, پلان والوں کے پلانوں کا ممبر بنایا. اس نعمت کے وجود کو اس ممبر پہ بلا کے تو ہاتھ اٹھا کے کہا نہیں تھا من کنت مولا ہو فاس. قاری مقبول احمد چشتی کے قرآن کا زمینہ پڑھ لینا, اس میں یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے, اس نے تفسیر لکھی ہے. یہاں مراد وہ نعمت علی ہے. پتہ چلا بندے علی علی کرتے دنیا سے چلے جائیں, یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے. اور یہ ایسی نعمت ہے مرتے وقت بھی یاد آتی ہے. علی اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے تب تک کوئی مر ہی نہیں سکتا جب تک مجھ علی کو دیکھ نہیں لیتا. اکرم علی صاحب دعا کے لیے فکر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. علی فرماتے تب تک کوئی مر ہی نہیں سکتا, مشرق میں مرے تب بھی مغرب میں مرے تب بھی کوئی مار ہی نہیں سکتا جب تک مجھ علی کو دیکھ نہیں لیتا. بندے دو طرح کی موت مرتے ہیں, ایک علی کو دیکھنے کے لیے مرتا ہے, ایک علی کو دیکھ کر مر جاتا ہے.
زندگی دراز ہو گئی آپ کی. یہ جو علی کو دیکھنے کے لیے مرے اس کے لیے رسول فرماتا ہے من مات علی حبہ مات شہیدا. اور جو علی کو دیکھ کے مر جائے وہ یہاں بھی مر گیا وہ وہاں بھی. زندگی دراز ہو یہ وہ نعمت ہے جس کا تذکرہ جس کی عظمت بیان کرنے کے لیے علی کی بیٹیاں درباروں میں آ گئی. ختم ہو گئی میری مجلس بس دو فکریں. میں نے لفظ کہا ہے بندوں کی ہائے نکل گئی. ایک علی ہے جس کا نام علی زین العابدین ہے. لوگ سجاد کو نہیں اللہ کی نعمت کو قید کر کے بازاروں میں لے رہے ہیں. اور یہ کوئی اتنی عظیم نعمت ہے قید ہو کے بھی لوگوں کو نعمتیں دیتا ہے. لیکن سیدزادو جب یہ قید سے واپس آیا نا مدینے آج ہم مجلس میں بیٹھے ہیں. سنی شیعہ مقاتل کی کتابیں گواہ ہیں کہ سید سجاد جب مدینے واپس آیا تو محمد کے شہر میں ہر جگہ مجلس کا اہتمام ہوا. کسی مصلی عذاب سجاد جیسا خطیب ہوتا ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. تھوڑے بندوں نے ہائی کی ہے. مجھے نہیں پتا اس مجلس کا حال کیا ہوگا جس کا ذاکر سید سجاد ہو. کسی مصلی کی خطیبہ جناب عالیہ ہوتی. معاف کرنا جتنے سید بیٹھے ہو ایک مصلی دھوپ میں لگ جاتا مصلی پہ بیٹھ کے اصغر کی ماں خطاب فرماتی. لیکن میرا سجاد اتنے غموں کے بعد جب بھی مجلس کے بعد چیخ مار کے روتا رو کے کہتا ہائے ہو میری زخمی پھوپھی. دو فکریں مجھے پڑھنے ہیں. ہائے میری زخمی پھوپھی ہائے میری زخمی پھوپھی. باقر شہنشاہ نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا بابا تیرے ایک ایک زخم کا گواہ میں ہوں. بابا میں ایک ایک موڑ پہ تیرے ساتھ رہا ہوں. بابا میں تیرے ساتھ توق کا کہتی تھا. بابا تو بڑا زخمی ہے لیکن بابا تو جب بھی روتا ہے ہائے میری زخمی پھوپھی کہہ کے روتا ہے. بابا میں اس وقت تیرے ساتھ تھا جب 13 پوڑیوں کے تخت پہ یزید تھا. بابا اس کی 9ویں پوڑی پہ محمد کا قرآن پڑھا ہوا تھا. بابا اس بے غیرت کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. کبھی وہ میرے باب حسین کے دانتوں پہ مارتا کبھی بالوں کے ساتھ کھیلتا. بابا اس نے اس لمحے میں اعلان کیا جس نے علی سے بدلہ لینا ہو آؤ علی کی اولاد آ گئی ہے. لفظ پڑھو سیدو مجھے معاف کر دینا. اس بے غیرت نے اعلان کر کے کہا جس نے علی سے بدلہ لینا ہے آؤ علی کا بیٹا بھی آ گیا ہے آؤ علی کی بیٹیاں بھی آ گئی ہے. آؤ جس نے علی سے بدلہ لینا ہے. بابا میں اس وقت تیرے ساتھ تھا جب شام کے دربار سے ایک شامی نکلا. اس نے کہا میں نے علی سے بدلہ لینا ہے. علی نے ہمارے بزرگ مارے تھے. بابا اس نے درہ سجادیہ اٹھایا. بابا اسے گھمانا شروع کیا. بابا شامی کے آنے سے پہلے تو نے مجھے کہا باقر میری پشت سے کپڑا الٹ دے. بابا میں نے تیری پشت سے کپڑا الٹا. بابا چاہے وہ شامی ظالم تھا لیکن جیسے تیری پشت کے پیچھے آیا اپنا تازیانہ پھینک کے رونے لگا. یزید نے کہا تو مارتا کیوں نہیں؟ رو کے کہتے نیچے آ کے دیکھ اس کی پشت پہ کوئی مارنے کی جگہ ہے. کرنا ہے حسین کے غم میں عبادت سمجھ کے رو لینا تو آنسو آ جائے گے قبر میں کام. اس کی پشت پہ کوئی جگہ ہے جہاں میں ماروں. بابا شامی تھا لیکن تیرے زخم دیکھ کے گھبرا گیا. بابا تو اتنا زخمی ہونے کے باوجود جب بھی روتا ہے رو کے کیوں کہتا ہے ہائے میری زخمی پھوپھی. سجاد کی آواز آئی باقر لال میں اتنے زخموں کے باوجود کربلا کے بعد پشت کے بل لیٹ سکتا ہوں لیکن ہائے میری زخمی پھوپھی جب تک زندہ رہی کبھی پشت کے بل